اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، 8 شوال کی تاریخ اہل اسلام کے نزدیک بے پناہ اہمیت کی حامل تاریخ ہے، کیونکہ یہی وہ تاریخ تھی کہ جس دن آل سعود نے جنت البقیع کے مزارات مقدسہ کو منہدم کیا تھا۔ جنت البقیع میں مختلف شخصیتوں کے مزارات ہیں، اور یہ وہ ساری شخصیتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے نزدیک جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ قبر کے اوپر اگر عمارت بنی ہوئی ہے، مزار بنا ہوا ہے، روضہ بنا ہوا ہے، تو یہ شرک کی جانب جو ہے وہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے، توحید کے برخلاف ہے۔ عین توحید یہ ہے کہ ان مزارات کو منہدم کیا جائے اور قبریں جو ہیں وہ بہرحال ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی عمارت نہ ہو۔ ابتدا میں ان لوگوں کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ جناب رسالت مآب کا روضہ بھی منہدم کیا جائے، گنبد سبز کو بھی جو ہے اٹھا دیا جائے، لیکن عالم اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں کی مخالفت سے جو ہے خوفزدہ ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اس کام کو انجام دینے سے پرہیز کیا۔ 1925 میں یہ جنایت اور یہ ظلم جو ہے وہ آل سعود کے ہاتھ سے صادر ہوا۔ اس کے بعد سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، آل رسول سے عقیدت رکھنے والے اور صحابہ اکرام کے معتقد ساری دنیا میں جو ہیں وہ آل سعود کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت مزارات منہدم ہوئے تھے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان ایک اضطراب مذہبی طور کے اوپر پیدا ہو گیا تھا۔ ہر جگہ آل سعود کے خلاف جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خود ہندوستان میں اس وقت حکومت برطانیہ تھی، اور یہاں کے اوپر شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر آل سعود کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا تھا۔ لکھنؤ کے اندر فرنگی محل میں علماء فرنگی محل نے ایک ادارہ تشکیل دیا تھا کہ جو اس وقت جو سربراہ فرنگی محل کے تھے اور جو برجستہ شخصیتیں تھیں وہ اس ادارے کی تاسیس میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا تھا، اور ادارہ جو ہے
اس کا یہی کام تھا کہ وہ کسی کی طرح جلد از جلد جو ہے مزارات مقدسہ کی دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ شیعوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت ایک ادارہ تھا شیعہ کانفرنس کے نام سے، وہ بہرحال بڑھ چڑھ کر جو ہے اس سلسلے میں حصہ لے رہا تھا۔ جو علماء شیعہ میں جو برجستہ ترین شخصیتیں اس وقت تھیں، وہ ساری شخصیتیں جو ہیں وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہی تھیں۔ لکھنؤ کے اندر خبر جو ہے وہ بڑی دیر سے آئی تھی، کیونکہ شوال کے مہینے میں آل سعود نے یہ کام انجام دیا ہے، اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے محرم کے اختتام اور سفر کے شروع میں جو ہے یہ خبر پہنچی تھی کہ جنت البقیع کے مزارات جو ہے وہ منہدم کر دیے گئے، قبے ڈھا دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت کے بزرگ علماء نے آل سعود کے خلاف احتجاج جو اختیار کیا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ سفر کا جو پہلا ہفتہ ہے، پہلا اتوار، اس پہلے اتوار کو اسی احتجاج سے مخصوص قرار دیا تھا کہ ہر محلے سے انجمنہائے ماتمی دستے وہ جھاولال کے امام باڑے میں جمع ہوں گے اور جائیں گے، اور جا کر وہاں کے اوپر جو ہے عزاداری کریں گے اور صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ تو اب وہ ایک علامتی طور کے اوپر جو ہے ہر سال اس قسم کا جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے کہ ہر سال سفر کا جو پہلا اتوار ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ نسل کو شاید اب اس کا پس منظر نہ معلوم ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں جو ہے یہ احتجاج ہو رہا ہے، کیوں یہاں کے اوپر جو ہے انجمنہائے ماتمی جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور سینہ زنی کر رہی ہیں اور نوحہ خوانی کر رہی ہیں۔ تو سفر کا جو پہلا اتوار ہے وہ بھی اسی احتجاج سے اختصاص رکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور جو پیغام ہے میرا وہ یہ کہ دیکھیے، ظلم کہیں کے اوپر بھی ہو اور کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اس کے خلاف آپ کو صدائے احتجاج بلند کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کا کی یہ وصیت تھی، آخری وصیت، جس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی و مددگار بنو۔ تو اب ظلم دنیا میں کہیں کے اوپر بھی ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کریں، ظالم کو یہ احساس دلائیں کہ ہم تمہارے ظلم سے راضی نہیں ہیں، اور مظلومین جو ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ہمراہ ہیں۔ یہ ظلم جو آل سعود کے ہاتھ سے صادر ہوا اور ان کے ذریعے سے واقع ہوا، اس ظلم نے بے پناہ جو ہے وہ عالم اسلام میں اضطراب پیدا کیا۔ آل سعود اپنے دفاع میں یہ کہتے ہیں، مختلف چیزیں رکھتے ہیں، اور ان میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مزارات جو ہیں وہ توحید کے برخلاف ہیں، خود کو توحید کا علمدار ظاہر کرتے ہیں، علمبردار ظاہر کرتے ہیں کہ وہ توحید کے علمبردار ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان سے شرک کے جو آثار ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے علماء وہ فوراً جو ہیں احتجاج
کے لیے آمادہ ہو گئے اور انہی نے مختلف اس ذیل میں کتابیں بھی لکھیں، اپنے قلمی خدمات بھی انجام دیے، اور ان نظریات کے اوپر خط بطلان کھینچا، خط ابطال کھینچا، کہ جو نظریات جو ہے وہ وہابیوں کی جانب سے پیش کیے جا رہے تھے، آل سعود کی جانب سے پیش کیے جا رہے تھے۔ کتنی عجیب چیز ہے کہ اگر آل سعود کا جائزہ لیا جائے کہ آل سعود کی جب سے حکومت قائم ہوئی ہے ان کے ہاتھ کسی اسلام دشمن، کسی کافر اور مشرک اور ملحد کے خون سے رنگین نہیں ہے۔ آج تک جتنا بھی خون انہی نے بہایا ہے وہ توحید پرستوں کا بہایا ہے، مسلمانوں کا بہایا ہے۔ مختلف جگہوں کے اوپر ان لوگوں نے جو حملے کیے، مختلف جگہوں کے اوپر جو ان لوگوں نے جنایات انجام دی، اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ صرف اقتدار کی ہوس تھی، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی تھی، کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ گروہ بنا دیے جائیں۔ ایک وہ نظریہ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس نظریے کو خود مسلمانوں کے اسلاف قبول نہیں کرتے، مسلمان بزرگان جو ہیں جس نظریے کے مخالف تھے، ایسا نظریہ پیش کیا جا رہا تھا۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم 8 شوال کو اگر آل سعود کے خلاف صدائے احتجاج کر رہے ہیں تو ہم کو بہرحال جتنی بھی ہمارے اندر توانائی ہے، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے، اس توانائی اور طاقت کو صرف کریں۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امکانات کم ہیں، ہم کیا آل سعود کے خلاف کر سکتے ہیں۔ آل سعود کی ایک مضبوط حکومت آج عربستان کے اندر قائم ہے۔ ہمارے احتجاج کی کیا اہمیت؟ ہم اگر صدائے احتجاج بلند کریں گے تو گویا کہ کارخانے میں طوطی کی آوازیں، نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال ہماری صدائے احتجاج اور صدائے مخالفت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور کوئی اثر ہو یا نہ ہو، بہرحال خدا کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ پروردگارا، جو ظلم ان لوگوں نے ڈھایا تھا ہم اس ظلم کے طرفدار نہیں ہیں، ہم کسی بھی طرح سے اس ظلم کے حامی نہیں ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ جو ہمارے اندر امکانات ہیں، آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ہم اپنے احتجاج کو درج کر سکتے ہیں، مختلف طریقے ہیں اپنے احتجاج کو جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہم آل سعود کے اس غلط فعل سے راضی نہیں ہیں، اور بہرحال یہ احتجاج جو ہے انشاءاللہ آل سعود کو مجبور کرے گا کہ آل سعود جو ہیں وہ مجبور ہوں اور آمادہ ہوں، یا تو وہ خود ان مزارات کی تعمیر کرائیں، یا جو ہے وہ عام مسلمان، وہ مسلمان کے جو بے چین ہیں ان مزارات کے اوپر روضے تعمیر کرانے کے لیے ان کو اجازت دیں کہ وہ جو ہیں اگر تعمیر کرنا چاہیں تو آل سعود کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اگر جو ہے ہمیں یہ احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم کو اس احتجاج میں کمی ملے گی۔ بہرحال خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، اور وہ افراد کہ جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو، اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہے تو پروردگار میرے معبود ان کو تو نیست و نابود فرما،
اور پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔